الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد۔ محترم سامعین، آج سے ہم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہی نبوت کا دعویٰ کرنے والے اسود عنسی ملعون کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ سن 10 ہجری کا زمانہ تھا۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل یمن کے مختلف علاقوں پر مقرر تھے۔ سیدنا باذان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام کے بعد یمن کے گورنر بنا دیے گئے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا بیٹا شہر بن باذان فارسی اپنے باپ کی جگہ مقرر ہوا۔ اس کے ساتھ یمن کے مختلف علاقوں پر مختلف عامل اپنے اپنے کام اور ذمہ داریوں میں مصروف تھے کہ اچانک اسود عنسی ملعون نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ کاہن اور شعبدہ باز تھا۔ اس کے ساتھ 2 شیطان رہتے تھے، ایک کا نام سحیق اور دوسرے کا نام شقیق تھا۔ اسود عنسی کا نام ابہلہ بن کعب بن غوث تھا اور یہ کاف حنان علاقے کا رہنے والا تھا۔ ابتدا میں اس کے ساتھ 700 جنگجو آدمی شامل ہو گئے تو اس خبیث نے حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ عاملین کو اس انداز میں خط لکھا: اے ہم پر سرکشی کرنے والوں، تم نے جو ہماری زمینیں لے لی ہیں وہ ہمیں واپس دے دو، کیونکہ ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ اس کے بعد یہ شخص نجران کی طرف متوجہ ہوا تو 10 دن میں اس پر قبضہ کر لیا۔ پھر صنعاء کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں اس کے مقابلے میں سیدنا باذان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے شہر بن باذان آئے۔ دونوں میں لڑائی ہوئی۔ اسود غالب آیا اور شہر بن باذان شہید ہو گئے۔ صرف 25 دنوں میں اس نے صنعاء پر قبضہ کر لیا۔ وہاں سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹے اور راستے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر دونوں حضر موت کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے عامل طاہر بن ابی حالہ کے ہاں جمع ہو گئے اور خالد بن سعید اور عمر بن حزم واپس مدینے چلے گئے۔ آگے کیا ہوا یہ انشاءاللہ العزیز آئندہ قسط میں اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت کی پاسبانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔